خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 32واں باب۔ ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ اسور سنحریب چڑھ آیا اور یہودا میں داخل ہوا اور فصیل دار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنے قبضہ میں لانا چاہا۔ جب حزقیاہ نے دیکھا کہ سنحریب آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یروشلم سے لڑے، تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشورت کی کہ ان چشموں کے پانی کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے، اور انہوں نے اس کی مدد کی اور بہت لوگ جمع ہوئے اور سب چشموں کو اور اس ندی کو جو اس سرزمین کے بیچ بہتی تھی یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اسور کے بادشاہ آ کر بہت سا پانی کیوں پائیں۔ اور اس نے ہمت باندھی اور ساری دیوار کو جو ٹوٹی تھی بنایا اور اسے برجوں کے برابر اونچا کیا اور باہر سے ایک دوسری دیوار اٹھائی اور داؤد کے شہر میں ملوں کو مضبوط کیا اور بہت سے ہتھیار اور ڈھالیں بنائیں۔ اور اس نے لوگوں پر سر لشکر ٹھہرائے اور شہر کے پھاٹک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور ان سے ہمت افزائی کی باتیں کی اور کہا، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبوا کے سبب سے نہ ڈرو نہ ہراساں ہو، کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ سو لوگوں نے شاہ یہودا حزقیاہ کی باتوں پر تکیہ کیا۔ اس کے بعد شاہ اسور سنحریب نے جو اپنے سارے لشکر کے ساتھ لکیس کے مقابل پڑا تھا، اپنے نوکر یروشلم کو شاہ یہودا حزقیاہ کے پاس اور تمام یہودا کے پاس جو یروشلم میں تھے یہ کہنے کو بھیجا کہ شاہ اسور سنحریب یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے کہ تم یروشلم میں محاصرہ کو جھیل رہے ہو؟ کیا حزقیاہ تم کو قحط اور پیاس کی موت کے حوالے کرنے کو تم کو نہیں بہکا رہا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہم کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ کیا اسی حزقیاہ نے اس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو دور کر کے یہودا اور یروشلم کو حکم نہیں دیا کہ تم ایک ہی مذبح کے آگے سجدہ کرو اور اسی پر بخور جلانا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے اور ملکوں کے سب لوگوں سے کیا 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 ہے؟ کیا ان ممالک کی قوموں کے معبود اپنے ملک کو کسی طرح سے میرے ہاتھ سے بچا سکے؟ جن قوموں کو میرے باپ دادا نے بالکل ہلاک کر ڈالا، ان کے معبودوں میں کون ایسا نکلا جو اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے بچا سکا کہ تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا؟ پس حزقیاہ تم کو فریب نہ دینے پائے اور نہ اس طور پر بہکائے اور نہ تم اس کا یقین کرو، کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے نہیں بچا سکا، تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا۔ اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندہ حزقیاہ کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی اہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا ہے، ویسے ہی حزقیاہ کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور انہوں نے بڑی آواز سے پکار کر یہودیوں کی زبان میں یروشلم کے لوگوں کو جو دیوار پر تھے یہ باتیں کہہ سنائیں تاکہ ان کو ڈرائیں اور پریشان کریں اور شہر کو لے لیں۔ اور انہوں نے یروشلم کے خدا کا ذکر زمین کی قوموں کے معبودوں کی طرح کیا جو آدمیوں کے ہاتھ کی صنعت ہیں۔ اسی سبب سے حزقیاہ بادشاہ اور آموس کے بیٹے یوسیاہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چلائے، اور خداوند نے ایک فرشتہ کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کر ڈالا۔ پس وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا، اور جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں گیا تو انہی نے جو اس کے صلب سے نکلے تھے اسے وہیں تلوار سے قتل کیا۔ یوں خداوند نے حزقیاہ اور یروشلم کے باشندوں کو شاہ اسور سنحریب کے ہاتھ سے اور سبوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی، اور بہت لوگ یروشلم میں خداوند کے لیے ہدیے اور شاہ یہودا حزقیاہ کے لیے قیمتی چیزیں لائے، یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا۔
ان دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس نے خداوند سے دعا کی۔ تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا، لیکن حزقیہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا۔ اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلم پر غضب بھڑکا۔ تب حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے خاکساری اختیار کی، سو حزقیہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا۔ اور حزقیہ کی دولت اور عزت نہایت فراوان تھی، اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مسالے اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے اور اناج اور مے اور تیل کے لیے انبار خانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے لیے شہر بسائے اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو کثرت سے مہیا کیا، کیونکہ خدا نے اسے بہت مال بخشا تھا۔ اسی حزقیہ نے جیہون کے پانی کے اوپر کے سوتے کو بند کر دیا اور اسے داؤد کے شہر کے مغرب کی طرف سیدھا پہنچایا، اور حزقیہ اپنے سارے کام میں کامیاب ہوا۔ تو بھی بابل کے امیروں کے معاملہ میں، جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس کا معجزہ کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں، خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور حزقیہ کے باقی کام اور اس کے نیک اعمال آموس کے بیٹے یوسیہ نبی کی رویا میں اور یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلب بند ہیں۔ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے بنی داؤد کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا، اور سارے یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں نے اس کی موت پر اس کی تعظیم کی، اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔